اب اسی حوالے سے کہ کیا کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ ایک طرح سے جنگ جاری ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو جنوری تک کا وقت دے چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کس کی ٹانگیں کانپتی ہیں اور کس کو پسینہ آتا ہے۔ پھر ایاز صادق صاحب کے بیان کے بعد حکومت اور اپوزیشن نے بحث جو ہے وہ اداروں کی طرف موڑ دی ہے اور دونوں ہی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا ملکی سیاست میں ڈائلاگ کی گنجائش ختم ہو چکی ہے؟ بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک جنگ سی جاری ہے، یہ جنگ بہت نیگیٹو ہو گئی ہے، لیکن کیا کہیں کوئی امید کی کرن، کوئی ڈائلاگ کی امید باقی ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ ڈائلاگ کے لیے ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اچھا، کہ ڈائلاگ ہو تو کن کن ایشوز کے اوپر ہو۔ اب دونوں جگہ جو ہے وہ ابھی میں قاہرہ صاحب کو بھی سن رہا تھا اور فواد چودھری صاحب کو بھی 2-3 روز سے سن رہا ہوں۔ ایک پوزیشن یہ ہے کہ جی یہ لوگ صرف جو ہے وہ کیسز پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چل گیا ان کو کہ صرف کیسز پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صرف اس صورت میں پتہ چلے گا کہ جب حکومت کی طرف سے ایک ایجنڈا تیار ہو اور وہ ایجنڈا فارملی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو بھیج دیا جائے کہ ہم ان ایشوز پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں ہوگا پی ڈی ایم کی پارٹیز اس کو دیکھیں گی، جو میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے، اور وہ ایک جوابی لیٹر لکھ سکتی ہیں حکومت کو کہ جی ان ایشوز پر نہیں، اس میں آپ یہ ایشوز بھی شامل کر دیں۔ تب ہم کسی ایک کنکلوژن پہ پہنچیں گے کہ ہاں ان ایشوز پر یہ کامن پوائنٹس ہیں جس پہ بات چیت کے لیے دونوں فریق تیار ہیں۔ اس میں پتہ چل جائے گا۔ اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ کیسز پر بات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ صرف کیسز پر پھر ایک بات ہو سکتی ہے کہ نہیں جی کیسز کا کیا تعلق ہے۔ ہاں، نیب کے قوانین کی تبدیلی کی بات ہو سکتی ہے، فوج کا سیاست میں مداخلت کی بات ہو سکتی ہے، اس چیز پر ایک یونینمٹی ہو سکتی ہے کہ جی یہ جو ایسے ایشوز ہیں جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ الیکشن ریفارم سے بات ہو سکتی ہے۔ اب گورنمنٹ صرف الیکشن ریفارم کی بات کرتی ہے، باقی چیزوں کے ایشوز کے اوپر فرق کریں۔ اپوزیشن کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں الیکشن پر بات کرنی ہے، جی آپ بلا لیں، ان سے کہیں الیکشن پہ کیا بات کرنی ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی بتائیں دھاندلی کے ثبوت دیں۔ 2014 میں بھی یہی ہوا تھا نا، بالکل، یہ جوڈیشل کمیشن الٹیمیٹلی بنا تھا۔ تو فرق کریں، اگر گورنمنٹ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ الیکشن میں دھاندلی، آپ کہتے ہیں اچھا کمیشن بنا دیتے ہیں، کمیشن کے سامنے آپ ثبوت لے جائیں، کمیشن اگر سیٹسفائی ہو تو ہم اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جو میٹنگ پوائنٹ ہے وہ بن سکتا ہے اگر آپ فارملی ایک دوسرے کو انوائٹ کریں، اور انوائٹ ظاہر ہے گورنمنٹ کرتی ہے، یعنی انیشیٹو گورنمنٹ کو لینا پڑے گا۔ گورنمنٹ کو انیشیٹو لے کے ایک پروپوزل تو بھیجے نا، پوائنٹ کے 4 پوائنٹ 5 پوائنٹ 6 پوائنٹ، ان پر ہم گفتگو کے لیے اپوزیشن کو انوائٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہ خان صاحب کہیں گے کہ جی میرا تو نیریٹو ہی سارا یہ تھا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ پکڑنا ہے اور جو بھی کرپشن کرتا ہے اس سے میں بات نہیں کروں گا۔ ان کا تو نیریٹو پر یو ٹرن ہو جائے گا۔ نہیں، تو وہ کیوں ہوگا یو ٹرن؟ آپ جب ایجنڈا بھیجیں گے، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ کرپشن پہ بات کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مقدمات پہ بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایشوز پر تو بات کرنے کو آپ تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل، کچھ ایشوز ایسے ضروری بھی ہیں جن پر ہونی چاہیے بات۔ یہ ایک اور ایشو فرض کریں نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، فرض کریں یہ ایشو ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فرض کریں یہ ایشو ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے، مردم شماری صحیح ہونی چاہیے، بلدیاتی الیکشنز ہیں، ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس پہ گورنمنٹ انوائٹ کر سکتی ہے۔ پھر اپوزیشن کے جواب کا انتظار کریں، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اپوزیشن ایک پہلے ایکسٹریم پوزیشن لیتی ہیں دونوں پارٹیز، پھر نیچے آتی ہیں، پھر اس پہ میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، پھر اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ نہیں جی الیکشن کے لیے تو پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ 2018 کے الیکشن رگ تھے۔ جو بھی ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہیں اس میں جب ایک بات چیت شروع ہوتی ہے تو دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی آتی ہے۔ یہ ہماری سیاسی روایات رہی ہیں، ایسی ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اچھا، اب دکھاتی ہیں۔ اب اگر گورنمنٹ کے لیٹر کے جواب میں مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور کہا کہ جی ان ایشوز پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں نیب پر بھی بات کرنی ہے اور کیسز پر بھی بات کرنی ہے، ان ایشوز
پر بھی بات کریں گے، مگر اس میں نیب اور کیسز کو بھی شامل کریں، کیونکہ اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں یہ. تو پھر حکومت نے وہ کاغذ لہرا لہرا کے کہنا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، تو حکومت کی صفوں میں بھی معاملات ہیں. اور جب شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی نیب کو ختم ہی کرنا ہوگا تاکہ ملک کی بہتری ہوگی، تو کہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ اب ڈیڈ لاک کسی طرح ریموو ہوگا؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب دو فریق کسی کانفلکٹ پر بات کرتے ہیں تو اپنی ایکسٹریم پوزیشنز لے کر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب بات چیت چلتی ہے تو پھر آپ وہ کہتے ہیں، جیسے فرض کریں کیسز کی بات ہے، وزیر اعظم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسز میرے اختیار میں تو نہیں ہے، میں کیسے ڈائریکشن دے سکتا ہوں اور کیوں ختم کیے جائیں کیسز. آپ جائیں عدالتوں میں، عدالتیں آزاد ہیں، ان عدالتوں کے خلاف آپ نے خود اسٹرگل کیا ہے. گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ کیسز ہمارے بنائے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ تو آپ کے ہی دور کے بنائے ہوئے. تو پوزیشنز ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے جو دونوں طرف سے استعمال ہو رہی ہیں، جب پرائم منسٹر کے لیول پہ جیب کترا، چور، ڈاکو، اس طرح کی لینگویج استعمال ہوگی تو پھر آپ وہ میٹنگ پوائنٹس پر ہی آنے کو تیار نہیں ہیں. پھر اس کا مطلب ہے آپ ان چیزوں پر کسی بھی چیز پر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور دوسرے جو ہیں وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ نیشنل باؤنڈریز کو بھی کراس کر گئے ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے. تو کم سے کم کسی نہ کسی فریق کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. اسی لیے میں نے انیشیلی کی کہ ڈائلاگ کے لیے پہلے ڈائلاگ ہو جائے، ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہو اور ایکسچینج آف نوٹس ہو، اس سے کہیں نہ کہیں میٹنگ پوائنٹس آتے ہیں، اور پتہ لگ جائے گا کون کتنے ایشوز کے حوالے سے سیریس ہے. فائنلی آخری چیز مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جنوری کی جو تاریخیں دی جا رہی ہیں، یہ جنوری کی تاریخ میں کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اور حکومت کے حوالے سے جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بس جنوری سے پہلے ہی یہ تو معاملہ نمٹ جائے گا، تو یہ معاملہ نمٹتا ہوا نظر آتا ہے یا آپ کو نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ایسے ہی باتیں ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن کے لیے اس لیے جنوری امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد فیبروری میں ہونے سینٹ کے الیکشن، بالکل، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے امکان اسی چیز کا ہے کہ تحریک انصاف کو دونوں ہاؤسز میں میجورٹی مل جائے گی اور ان کے لیے قانون سازی بہت آسان ہو جائے گی، اور اپوزیشن کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. وہ کسی بھی طرح کی سخت قانون سازی کر کے جو ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر انہوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لے لی اور الیکشنز اور ریزائن کر دیا، این بلاک ریزائن کر دیا بڑی تعداد میں لوگوں کو لا کر اور یہ فیصلہ کر کے، تو پھر سینٹ کے الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو الیکشن مشکل ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ پوزیشنز ہیں، دونوں پوری کوشش یہی کر رہے ہیں، اور اگر اپوزیشن ناکام ہوتی ہے تو پھر اس چیز کا امکان ہے کہ مسلم لیگ نون میں خاص طور پہ کریکس بڑھ جائیں گے، اور اگر بڑی تعداد میں فرض کریں 2-4 لاکھ لوگ بھی لے کے یہ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد میں، تو گورنمنٹ کے لیے بھی اور ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، پھر دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. بہت شکریہ ادا کریں گے. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے.